ان کے ساتھ آج ملتان سے تشریف لائے ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خانوادہ ڈاکٹر سید فرحت حسین بخاری صاحب. ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے اپنا ہے ڈاکٹر، لیکن تصوف میں بڑا گہرا مطالعہ، بڑا وسیع مطالعہ ماشاءاللہ اسلام کا، اور درد دل رکھنے والے درویش انسان. اچھا جی، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ کے یہ فرمانا طریقت میں، حقیقت میں اور معرفت میں کامل پایا ان کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بھی آپ نے بتانی ہے میرے ذہن میں نے وہاں حاضری دی ہے کئی دفعہ. وہ کیا ہے، وہ جہاں کہتے ہیں گھومیں اور آپ ہنسی اپنی روک کر دکھائیں، وہ بھی حضرت خندہ کا کوئی ہے؟ وہ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے جی جی وہ ایک بنی ہوئی چیز کوئی اس کے وہ میں نے بھی تجربہ کیا نہیں ہنسی روک گامن سچار. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث علوم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطب عالم سید السادات ابو عبداللہ حسین جلال الملت والدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری کچوی قدس سرہ الاقدس. ٹھیک. ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، نام مبارک حسین تھا، مشہور جلال الدین کے نام سے ہوئی. سید السادات ہندوستان کے تذکرہ نگاروں میں اولیاء کے جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، شاید ہی کسی کے ساتھ سید السادات لکھا ہو سوائے آپ کے یا آپ کے دادا حضرت سید جلال الدین کے ساتھ. حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کو خواب میں خرقہ پہنایا اور فرمایا قطب عالم شدی، تو انہوں نے جب آپ بیدار ہوئے تو وہ خرقہ مبارک موجود تھا. اچھا. اور قطب عالم کا انہوں نے آپ کو لقب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں گشت کا آپ نے فرما دیا. مخدوم جہانیہ، جب آپ ملتان میں گئے حضرت، نہیں جہاں گشت کیوں کہتے ہیں؟ جہاں گشت اس لیے کہ آپ نے سیرو فی الارض، اچھا، اور سارا سفر آپ نے پیدل فرمایا. ٹھیک. اور تمام حج جو حج اکبر ہیں وہ پیدل کیے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جہاز وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں؟ گھوڑا ملا تھا، کسی نے دیا تو آپ نے وہ بھی ایک مدکوک تھے، بیمار تھے، ان کو دے دیا اور خود پیدل یہاں سے روانہ ہو. اللہ. اس دور میں کوئی سڑکیں نہیں تھی؟ کوئی سڑکیں نہیں تھی جی. اور مخدوم جہانیہ جب آپ پہنچے حضرت بہاؤالدین ذکریہ قدس سرہ الاقدس کی مزار شریف پہ، آپ کی حضرت ایک عادت مبارک تھی کہ آپ سال میں 3 دفعہ 40 اعتکاف کرتے تھے، 40 دن. اچھا. اور عید کی رات کو آپ باہر نہیں آتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اپنے مولا سے عیدی مانگنی. اچھا. تو ملتان میں تھے تو حضرت شاہ رکن بہاؤالدین ذکریہ کی مزار شریف پہ تھے، تو آپ نے رات کو وہیں گزاری اور آپ نے درخواست کی کہ حضور مجھے عیدی دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ترا خدا مخدوم جہانیہ خطاب کرتا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخدوم جہانیہ کے نام سے خطاب کیا ہے، عیدی تو ہم ہی، یہی عیدی ہے تمہارے. اچھا. تو پھر حضرت صدر الدین عارف کی مزار شریف پہ گئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. جو ان کے صاحبزادے جو ان کے صاحبزادے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم کی مزار شریف پہ گئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. جب آپ باہر نکلے تو جو بھی ملتا وہ کہتا تھا ای مخدوم جہانیہ، یہ مخدوم جہانیہ، اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کے آپ سلام عرض کرتے ہیں تو وہیں پر مشغول ہو جاتے ہیں. زائرین کو تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی تو روضہ مقدسہ سے یہ آواز مبارک آئی، یا والدی لا تقم بین یدی زواری. تو یہ آواز تمام وہاں پہ جو زائرین تھے سب نے سنی، یہاں تک کہ شیخ حرم دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے صاحبزادے، یہ ایک جگہ ہے پیچھے جہاں پر حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی سلام کے لیے عرض کرتے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوں. تو آپ ادباً ان سے بھی 2 قدم پیچھے رکے. تو اور یہ ولد رسول یا ولدی جو حضور نے فرمایا، یہ ایسا معجزہ ہوا کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں آپ کو جو ملتا وہ یہی کہتا کہ انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اولاد ہو. کہ آپ کے وہ جو شیخ تھے حضرت عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تہجد کے وقت آپ کے پاس جب آتے تو ایک ہاتھ میں ان کے چراغ ہوتا، دوسرے ہاتھ میں کھانا ہوتا، اور وہ آپ کے حجرے میں آتے اور آپ کہتے آپ تو میرے استاد ہیں، آپ نہ آیا کریں، میں حاضر ہوں گا. تو وہ حضرت شیخ عبداللہ مطری فرماتے نہیں، تم قطعاً نہیں آؤ گے میرے پاس،
انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو حضور کے صاحبزادے ہو، میں آؤں گا تمہارے پاس، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ فرمایا، وہاں 7 سال آپ ان کے پاس رہے حرم مکہ شریف میں۔ ایک دفعہ وہ وضو کے لیے انہوں نے برتن اٹھایا پانی کے لیے، تو آپ نے وہ برتن لے لیا، تو انہوں نے کہا نہیں تم مجھے وضو نہیں کراؤ گے، تم تو حضور کے صاحبزادے ہو۔ تو یہ وہاں پہ شہرت تھی کہ حضور کے یہ صاحبزادے ہیں۔ حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لطائف اشرفی اور مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ یہ وارث و علوم سید المرسلین ہے۔ آپ کی ایک کرامت ہم کہیں، لیکن آپ اس کو کرامت نہیں کہتے تھے، کہ ہر سال شب قدر کے جو عجائبات ہوتے تھے آپ ملاحظہ فرماتے تھے کہ کائنات جو ہے سجدے میں، اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ یہ میری کرامت نہیں ہے، اس کا جو ادراک ہے یہ میراث لنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لے کر میرے تمام آباء و اجداد تک یہ میراث ہے، فی کل سنۃ، ہر سال ہمیں شب قدر ملتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جائیں۔ حضرت مختوم جان رحمۃ اللہ سوروردی علیہ، رنگ، اچھا یہ بھی تو سوروردی ہیں جو شاہ جیمنا والے ہیں، حضرت شاہ جی جیمنا ان کی اولاد سوروردی۔ حضرت سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ اولاد مبارکہ سے، اور یہ حنفی سنی تھے، یہ انفی سب سنی تھے جی۔ اہل سنت سے تعلق تھا، آپ کے بھی سارے وہاں اہل سنت کا تعلق ہے۔ آپ حضرت مختوم جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ کی سب سے پہلے جو بیعت تھی وہ اپنے والد گرامی سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، سلسلہ حسینیہ میں، اور ساتھ سلسلہ سہروردیہ میں، پھر اپنے چچا سے، اس کے بعد آپ پھر ملتان میں جا کر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فیض لیا۔ بات مسلک کی چلی حنفی کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں پہ اشراف جو سادات جن کو اشراف مدینہ، تو ان کے میں محلے میں گیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایو مذہب کا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مذہب ابو حنیفہ الی اجداد بخارا، میرا میرے والدین کا اور اجداد بخارا جو تھے وہ سب حنفی مذہب۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جو آپ گئے ہیں بخارا کے؟ نہیں، اچھا میں گیا ہوں، میں سارے مزارات کی وہاں زیارت کی ہے، آج بھی وہ ایک عجیب وہاں پہ بخارا میں جو ہے نا وہ انوار کی بارش نظر آتی ہے جی۔ آج بھی۔ جی شیخ حرم تھے حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، وہ حرم شریف میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم شریف بنایا ہے، کعبہ شریف میں بیت اللہ شریف اس لیے بنایا کہ اس کی زیارت کیجیے، اور مدینہ منورہ میں روضہ مقدسہ بنایا ہے اس لیے بنایا کہ اس کی زیارت کی جائے، اور شام میں بیت المقدس کہ اس کی زیارت کی جائے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے وَخَلَقَ الشَّيْخَ جلال الدین فی الہند، اور اللہ تعالیٰ نے جلال الدین کو ہند میں پیدا کیا ہے اس لیے یزارو کہ ان کی زیارت کی جائے۔ تو وہاں سے حرمین شریفین سے، عرب سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر یہ ہوتے امام تھے۔ یافی ڈاکٹر وہی ہے نا جنہوں نے سیدنا غوث الاعظم پہ کتاب لکھی ہے، بڑی جو اتھینٹک کتاب ان کی۔ جی تو حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں ایک رات میں نے جا کے دیکھا حجرہ مبارکہ میں، تو آپ کے 7 اعضاء علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہ نور کی طرح چمک رہے ہیں، اور ہر جو عضو ہے وہ مختلف زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ۔ پھر کہتے ہیں میں دوسری رات گیا، دوسری رات میں نے دیکھا تو آپ کا جسم مبارک بسیط اتنا پھیل گیا تھا حجرہ مبارکہ میں کہ وہاں جو سوراخ تھے نا تو وہاں سے بھی آپ کا جسم مبارک باہر ہو رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں تیسری رات گیا، تیسری رات میں نے دیکھا تو آپ نور کی طرح ایسے سفید اور شفاف اور لطیف تھے کہ مجھے آپ کے آر پار ہر ذرہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ اگر در پا بود یک ذرہ خاک، اگر آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے ایک مٹی کا ذرہ بھی ہوتا نا تو نماید سوئے سر ذرہ پاک، تو سر مبارک سے بھی میں دیکھتا تو وہ ذرہ نظر آ جاتا۔ اللہ۔ اور آپ کا جو تصوف ہے وہ تصوف صرف یہی ہے کہ الشریعت و اقوالی جو حضور نے فرمایا، والطریقت و افعالی والحقیقت و احوالی۔ آپ فرماتے ہیں تصوف یہی ہے، حضور کے قول مبارک پہ جو چلا وہ شریعت پہ چلا، جو حضور کے فعل مبارک پہ چلا وہ طریقت پہ چلا، جو حضور کے احوال مبارک دل کا جو حال مبارک تھا
اس پہ چلا وہ حقیقت پہ چلا. اور جو شخص شریعت طریقت اور حقیقت کا عالم نہیں ہے وہ شیخ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ولی ہو سکتا ہے جب تک شریعت طریقت اور حقیقت، کیونکہ یہ قول فعل اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر جب تک وہ نہیں چلے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا. اور اخلاق مبارکہ کس طرح تھا آپ کا خلق کہ آپ کہتے تھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف سہی کہ یہاں تک کہ وہ کوئی آتا تھا تو وہ آپ کے کملی مبارک کو بھی وہ کر لیتا تھا. کہتے ہیں میں پالکی میں بیٹھتا ہوں نا، میں ہاتھ باہر کر کے رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ جو ہے نا میرے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں، لیکن میں برداشت کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف برداشت کی ہے. لکھنؤ کے ایک سید وہاں پہ آئے، عرب کے تھے، تو انہوں نے آ کے آپ سے عرض کی کہ مجھے میری خدمت کریں، مجھے کچھ دیں، میں نے لکھنؤ جانا ہے. تو جو کچھ موجود تھا آپ نے دے دیا. تو انہوں نے باہر جا کے شور مچایا خادموں سے کہ نہیں مجھے اور چیز دیں اور چیز دیں. انہوں نے شاید کوئی سخت بات کہہ دی ہوگی، وہ اندر دوڑتے ہوئے اور آقا مخدوم آپ کے خادم جو ہے نا مجھے مارتے ہیں. تو آپ ایسے بیٹھے تھے، آپ نے یوں گردن مبارک اونچی کی اور کہا کہ اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تو تضربنی، تو مجھے مار، او تقتلنی، بلکہ مجھے بے شک قتل کر دے، میں اپنا خون تم پر معاف کرتا ہوں. جب اس نے یہ دیکھا اخلاق فوراً قدموں میں پڑ گیا اور کہا حضور مجھے معاف کر دیں. اور ان کا ساری اور عاجزی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ گدائے عالم بگوید، کہ گدائے عالم کے ہیں. آپ سبع سنابل میں ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں اتنا رش ہو گیا، ہجوم ہو گیا کہ وہ آپ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے اس زمین کو چوم لیا کہ جس پہ کہا کہ اس کو چوم لیں کہ اس پہ مخدوم جہانیاں کھڑے ہیں. جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو قبلہ گاہ صاحب آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا آہا کہ خدا من ز من میں بینت، وہ جو رب تعالی میرے بارے میں جانتا ہے، جو دیکھتا ہے گر مغ بینت، اگر آتش پرست دیکھ لے بس صحبتم نہ نشینت، تو وہ بھی میری صحبت میں نہ بیٹھے. گر قصہ خود پیش سگے برخانم، اگر میں اپنا قصہ سگ کے سامنے بیان کر دوں، سگ دامنے پوستین زمن برچینت، اور سگ جو ہے وہ تو اپنا دامن بھی مجھ سے کھینچ لے. ہر کرا دیدم بہتر از خود، یہ شعر پڑھتے تھے، ہر کسی کو میں اپنے سے بہتر دیکھتا ہوں. وہ خود را از ہما گناہ گار تر دیدم، اور خود کو سب سے زیادہ گناہ گار دیکھتا ہوں. اصل یہ جو اتنے حج کر لینے اور پیدل کر لینے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی شوق جو ہے وہ آدمی کو بہت آگے لے جاتا ہے. آپ کی تعلیمات میں ایک ٹرم ہے جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا وقت کی کمی کے پیش نظر رکھتے ہوئے، بصیرت اور بصارت. اللہ تبارک و تعالی کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دو طرح سے ہے. ایک ہوتا ہے ادراک، ایک ہوتا ہے رویت. ایک ہوتا ہے رویت، ہاں رویت. ادراک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جہات اور اطراف کے ساتھ دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں. تو یہی فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار. دوسری ہوتی ہے رویت. رویت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح دیکھنا کما ہوا جس طرح وہ ہے. اگر وہ جہت اور اطراف میں ہے تو جہت اور اطراف میں دیکھیں، اگر بغیر جہت اور اطراف کے ہے تو بغیر جہت اور اطراف کے دیکھیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو رویت ہے یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کہ اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات کو آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے 14ویں کی چاند کو دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو اسی طرح واضح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو تم دیکھ رہے. تو رویت رب تعالیٰ کی جائز ہے. پھر آپ فرماتے ہیں دو طرح سے دیکھنا ہے، کیونکہ دو طرح کی آنکھیں ہیں، ایک چشم سر ہے، ایک چشم قلب ہے. چشم سر کا جو دیکھنا ہے اس کو کہتے ہیں بصارت، اور یہ خصوصیت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما زاغ البصر وما طغی، یہ جو فرمایا. اور جو چشم قلب کے ساتھ دیکھنا ہے، جب دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ کی پتلی کھل جاتی ہے، تو اس وقت ولی کوئی مہینے میں ایک دفعہ دیکھتا ہے رب تعالیٰ کو، کوئی ہفتے میں ایک دفعہ،
کوئی ہر نماز میں، کوئی لمحہ بلمحہ۔ اس نے پوچھا کہ عین ذات کو، آپ نے فرمایا واللہ عین ذات میں بینت، عین ذات رب تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اور یہ ولی کی بصیرت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جو کہ لا اعبد ربی ما لم ارہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چشم بصیرت سے تھا، کہ وہ چشم بصیرت سے دیکھتے تھے۔ بصارت صرف حضور کی خصوصیت۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو رب ارنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دل سے دیکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے جب اس میں مستغرق ہوئے، مدہوش ہوئے رب تعالیٰ کے ساتھ کلام میں، تو انہوں نے سمجھا میں جنت میں ہوں، کیونکہ جنت میں اس آنکھ سے دیکھنا سب کے لیے ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا میں جنت میں ہوں، اس لیے وہ عرض کر بیٹھے کہ رب ارنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لن ترانی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی کہ جب تک میرا حبیب نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے۔ واہ، پھر آپ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، یہ بولے اس کی عجیب تفسیر جو وما طغى کی آپ نے فرمائی ہے نا، وہ میں عرض کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ یہاں بھی تو دکھا سکتا تھا، میں اوپر کیوں لے گیا؟ تو فرماتے ہیں قاب قوسین او ادنا، یہ وہ مقام ہے جو نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں نہیں دکھانا، تو وہاں اس مقام پہ حضور کو لے گئے جو نہ دنیا میں تھا نہ آخرت میں تھا۔ پھر ما زاغ البصر وما طغى، جو عام تراجم میں ہم یا تفاسیر میں دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا اور حد سے نہ گزرے۔ آپ اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ انتہائی ادب ملاحظہ کرتے ہیں کہ چشم سر را بخابانید، چشم سر کو آپ بند کر لیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اور بچشم دل بدید، دل کی جو آنکھ ہے اس سے دیکھتے ہیں، پہلے اپنی بصیرت کو مقدم کرتے ہیں بصارت سے، پھر اس کے بعد آپ چشم سر، پس چشم سر را کشاد، پھر آپ اس چشم کو کھولتے ہیں، اور یہ دیکھنے کا انداز اتنا حضور کا پیارا تھا، ادب اتنا پیارا تھا کہ رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہوا کہ رب تعالیٰ نے دوبارہ بھی حضور کو کہا کہ پھر بھی دیکھ لیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور جو چشم بصیرت سے آپ نے پہلے دیکھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن مجید میں ہے سورۃ نجم مبارک میں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے نہیں جھٹلایا، یعنی آپ نے اس وقت بصیرت سے بھی دیکھا، بصارت سے بھی دیکھا، اور جو بصیرت نے جو دیکھتی تھی بصیرت وہی تھی جو بصارت نے دیکھا، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ واہ، حضور کی آنکھ حضور کا دل ہے اور حضور کا دل حضور کی آنکھ ہے، حضور کا دل اور حضور کی آنکھ، ہیں؟ یہی سے نکلا کیوں ڈاکٹر؟ واہ واہ۔ اور آپ ایک اس میں جو قرآن مجید تیرے لیے ہر شب ہے مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ آپ نے خدمت مخلوق کی بہت کرتے تھے، ایک شخص آیا، آپ نے اس کو کچھ پڑھا نہیں تھا تو آپ نے چادر بستر کی وہ اور تکیے کا غلاف کا اس کو دے دیں، پھر آپ نے نماز شروع کی نفل، تو خادم نے کہا کہ دیکھیں کیسے رحیم ہے، پھر اس نے یہ آیت شریف پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت مخدوم جی رحمۃ اللہ علیہ نے گوارا نہیں کیا کہ میں نماز پوری کر لوں، آپ نے نماز توڑ دی اور اس کو کہا کہ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضور کی خصائص ہیں اس میں کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر کا وقت وصال ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر پڑھے، وہ جو ہے کہ آپ کے چہرے وہ ہے جس کو دیکھ کے جس کے توسل سے بارش ہوتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر اس لمحے اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میری بیٹی یہ شعر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے تو وہ روک دیا تھا، وہ جو ایک بادشاہ کے لیے کسی نے شعر لکھا تھا نا، اس نے زہیر بن ابی سلمہ کا وہ شعر تھا، کیا نام تھا اس بادشاہ کا، میرے ذہن میں تھا، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو انسان کے علاوہ کچھ ہوتا تو 14ویں رات کا چاند ہوتا۔ فاروق اعظم کا چپ کرو، ختم، یہی
یہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اتباع میں سالک کا کام آسان ہو جاتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلو گے. اور اتباع میں آپ کا عجیب ایک انفرادیت تھی کہ جو آپ نیت کرتے تھے تہجد کی، آپ 23 رکعت پڑھتے تھے. اچھا جی، اور اس میں نیت یوں کرتے تھے، 12 رکعت میں آپ نیت کرتے تھے متابعاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اور باقی میں آپ نیت کرتے تھے تکمیلاً للفرائض، نفل کی، کہ جو فرائض میں کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے. چاشت کی 12 رکعت پڑھتے، 8 میں نیت کرتے متابعاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 میں نفل کی نیت کرتے. تراویح آپ پورا مہینہ پڑھتے لیکن 3 راتوں میں آپ نیت کرتے تھے متابعاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی راتوں میں آپ نیت کرتے تھے متابعاً للخلفاء راشدین. اور صدیق کے معنی تذکرہ ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، آپ نے صدیق کے معنی فرمایا 2. آپ فرماتے ہیں جو صدیق ہے ایک تو یہ صداقت سے نکلا ہے، وہ ذکر المحبت، محبت کا ذکر ہے، آپ یعنی کثرت سے محبت کرنے والا. ٹھیک. دوسرا صدیق ہے جو تصدیق ہے، یعنی کثرت سے سچ کہنے والا. پھر آپ فرماتے ہیں یہ دونوں معنی جو ہیں بدرجہ اتم حضرت صدیق اکبر میں موجود. ہائے ہائے ہائے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 علم مبارک تھے. ایک تو آپ نے شریعت کا سب کو بتا دیا. دوسرا علم مبارک وہ تھا کہ جو آپ نے کچھ صحابہ کو بتایا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے 70 بابم من العلم، 70 باب علم کے ایسے مجھے سکھائے ما علمہا لغیری، جو کسی اور کو آپ نے نہیں سکھایا.